آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو میرے خیال میں ہر عورت کی کہانی ہے، قربانی اور خود کی دیکھ بھال میں توازن۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے آئی ہوں جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اکثر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ موضوع ہے قربانی اور خود کی دیکھ بھال میں توازن۔ ہم عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص صفت لے کر پیدا ہوئی ہیں، قربانی۔ ہم اپنے والدین کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، شادی کے بعد شوہر اور سسرال کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، اور جب اللہ اولاد عطا کرتا ہے تو اپنی نیند، اپنی خواہشات، اپنا آرام، سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ جناب مارننگ کا ٹائم تھا، میں بنا رہی تھی پراٹھے، کیونکہ بچوں کو مارننگ میں پراٹھے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کرتے ہیں اپنا ٹاپک ڈسکس، اور ساتھ ساتھ میں بناتی ہوں بریک فاسٹ۔ آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا۔ اچھا، عورت کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی مانی جاتی ہے کہ وہ تو بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ یہی عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ دوسروں کو سکون دینے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، یہاں ایک سوال ہے، کیا قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بالکل بھول جائیں؟ کیا محبت اور خدمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صحت، اپنی خوشی اور اپنی پہچان کو بالکل پس پشت کر دیں؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی دیکھ بھال بھی ضرور کریں۔ اگر ماں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گی تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کرے گی؟ اگر بیوی ہمیشہ تھکی ہوئی اور کمزور رہے گی تو وہ شوہر کا سہارا کیسے بنے گی؟ اگر بہو اپنے دل کو خوش رکھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ گھر کا ماحول خوشگوار کیسے بنا سکتی ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خود کی دیکھ بھال خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماں کا وجود سب کچھ بھول جاتا ہے، عورت اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر عورت اپنے دل و دماغ کو خوش رکھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کی قربانیاں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں، پھر تھکن، چڑچڑاپن اور مایوسی گھر کے ماحول کو متاثر کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قربانی اور خود کی دیکھ بھال ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ میری بہنوں، خود کی دیکھ بھال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں شاپنگ مال میں وقت گزاریں یا بہت زیادہ پیسہ اپنی ذات پر انویسٹ کر دیں، نہیں۔ خود کی دیکھ بھال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں، صحت مند کھانا کھائیں، کچھ وقت اپنے شوق کے لیے نکالیں، کتابیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سیر کے لیے جائیں، یا صرف 10 منٹ کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر اپنے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے دل کو تازگی دیتی ہیں، اور جب دل تازہ ہوگا تو قربانی کا جذبہ بھی مزید طاقتور ہوگا۔ یاد رکھیں، ایک توازن والی عورت ہی خاندان کو توازن دے سکتی ہے۔ جو عورت خود خوش ہو وہ دوسروں کو خوش رکھ سکتی ہے، جو عورت خود مطمئن ہو وہ دوسروں کو سکون دے سکتی ہے، اور جو عورت خود اپنی قدر کرے وہ دوسروں کو بھی اپنی قدر کرنا سکھا سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اگزامپل رکھتی ہوں۔ ایک ماں تھی جو دن رات اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کرتی رہی، کھانا پکانا، صفائی کرنا، اسکول کی تیاری، ہر وقت بچوں کی فکر، لیکن اس ماں نے اپنی صحت کا بالکل خیال نہ رکھا۔ وہ کھانا ہمیشہ سب کے بعد کھاتی اور اکثر سردی کا علاج نہ کرتی۔ کچھ سالوں بعد اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کی قربانی بیکار گئی؟ نہیں، لیکن اگر وہ اپنی صحت کا خیال بھی ساتھ ساتھ رکھتی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ دیر تک کھڑی رہتی، اس کی قربانی کا اثر اور بھی زیادہ ہوتا۔ اس طرح ایک اور اگزامپل ہے، ایک عورت کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے سوچا کہ اب یہ سب فضول ہے۔ برسوں تک وہ کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں خالی پن بڑھتا گیا۔ اس نے خود کو بھول کر سب کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹتی چلی گئی۔ پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ روزانہ صرف 15 منٹ اپنے شوق کے لیے نکالے گی۔ اس نے دوبارہ کتاب پڑھنا شروع کی، اور یقین جانیے اس کی خوشی کے گھر کے ماحول میں جھلکنے لگی۔ اس کے بچے بھی خوش، شوہر بھی خوش، اور خود بھی مطمئن۔ یہی توازن ہے۔ قربانی بھی ضروری ہے، لیکن خود کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف قربانی
کریں گے تو ہم خود تھک جائیں گے، یقین مانیں ہم تھک جاتے ہیں، اور اگر صرف اپنی ذات میں مگن ہو جائیں گے تو خاندان متاثر ہوگا، لیکن جب ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تب زندگی خوبصورت لگنے لگے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ ٹائم پر کھانا کھاتی ہیں تو آپ اپنی فیملی کے لیے صحت مند رہتی ہیں، جب آپ آرام کرتی ہیں تو آپ کل کے لیے مزید بہتر کام کر پاتی ہیں، جب آپ قرآن پڑھتی ہیں یا دعا کرتی ہیں تو آپ کا دل سکون پاتا ہے اور وہ سکون آپ کے بچوں اور شوہر تک پہنچتا ہے، جب آپ اپنے شوق پورے کرتی ہیں تو آپ کی شخصیت نکھر جاتی ہے اور بچے بھی یہ سیکھتے ہیں کہ زندگی صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی قربانیوں کو کمزور ہونے نہیں دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذات کو بھی زندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف دوسروں کے لیے قربان ہو جانا اور اپنی ذات کو بالکل بھول جانا بھی درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، دین اور دنیا میں، دوسروں کی خدمت اور اپنی ذات کی دیکھ بھال میں۔ اسی طرح مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ میری بہنوں، اس حدیث میں کتنی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دوسروں کے حق ادا کرو، بلکہ فرمایا کہ اپنے نفس کا بھی حق ادا کرو، یعنی خود کی دیکھ بھال ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، نہ کہ خود غرضی۔ اب آئیے ہم تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے دین میں بے شمار ایسی خواتین کی مثالیں ہیں جنہوں نے قربانی بھی دی اور اپنی ذات کو بھی سنوارا۔ اس کے لیے سب سے بڑی اگزامپل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنی ذات کو بھی مضبوط رکھا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھیں، اپنی ذہانت اور وقار کے ساتھ گھر کا اور کاروبار کا دونوں کا بیلنس رکھتی تھیں، اور اپنے آپ کو بھی سنبھالتی تھیں اور کاروبار کو بھی سنبھالتی تھیں۔ اس کے بعد اگزامپل دیتی ہوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ علم و دین کی خادم تھیں، لیکن ساتھ ہی اپنی زندگی میں مطالعہ، تعلیم اور عبادت کے لیے وقت نکالتی تھیں۔ ان کی شخصیت کا توازن آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنہوں نے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت اور عبادت کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ قربانی کی اعلیٰ اگزامپل ہے، مگر اپنے رب سے تعلق بھی قائم رکھا۔ میری بہنوں، ہمیں ان عظیم خواتین کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی اور خود کی دیکھ بھال بھی توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کی عورت کو بھی یہی توازن اپنانا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں لیکن اپنی تعلیم جاری رکھیں، شوہر کا ساتھ دیں لیکن اپنی صحت کو بھی نظر انداز نہ کریں، گھر کو سنبھالیں لیکن اپنے دل کے سکون کے لیے ذکر و دعا اور کچھ وقت اپنی ذات کے لیے بھی ضرور نکالیں۔ آخر میں یہی بات دہرانا چاہوں گی کہ عورت چراغ ہے، چراغ جلنے کے لیے تیل چاہتا ہے، اور عورت کو جلنے کے لیے دعا، ذکر، خود اعتمادی، صحت اور خوشی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی روشنی بجھا دیں گی تو دوسروں کے لیے روشنی کہاں سے لائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ قربانی اور خود کی دیکھ بھال میں توازن ہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے اور موضوع ڈسکس کرتے کرتے میں نے بریک فاسٹ بھی بنا لیا، اور ملک آ گیا تھا، میں نے وہ بھی نکال کے بوائل کر لیا۔ اس کے بعد جناب ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔